أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. تو سورۃ البروج میں ہم نے ایک آیت کریمہ پڑھی کہ قتل اصحاب الاخدود، کہ مارے گئے خندقوں والے. تو خندق والوں سے کون مراد ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 70 سال پہلے یمن میں ایک بادشاہ گزرا. تو بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا. تو جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی لڑکا دو تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں. تو بادشاہ نے اسے ایک لڑکا دیا بھی اسے جادو سکھا دو. وہ روزانہ جادوگر کے پاس جاتا تھا. تو راستے میں لڑکا جو ایک درویش سے بھی جو ہے ملتا تھا، اس کی باتیں سنتا تھا، اس کی باتیں اسے جو اچھی لگیں. تو درویش نے لڑکے سے یہ کہا کہ اگر جادوگر تم سے یہ پوچھے کہ دیر سے کیوں آئے ہو تو اسے کہنا بھی گھر والوں نے مجھے کسی کام کے سلسلے میں روک لیا تھا. اور اگر گھر والے کہیں کہ بھئی دیر سے کیوں آئے ہو تو کہہ دینا بھی جادوگر نے مجھے روک لیا تھا. تو اسی طرح ایک دن لڑکا جو ہے وہ اپنے رستے پر تھا، وہ جادوگر کے پاس جا رہا تھا کہ راستے میں ایک جانور درندہ جو ہے اس نے لوگوں کا راستہ جو روک لیا. تو لڑکے نے کہا کہ آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ درویش کا مذہب سچا ہے یا جادوگر کا. تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر درویش کا مذہب ٹھیک ہے تو تو اس جانور کو ہلاک کر دے. تو اللہ پاک نے اس جانور کو ہلاک کر دیا. تو لڑکے نے آ کر درویش کو جب یہ بات بتائی تو درویش نے کہا کہ آج تم مجھ سے آگے نکل گئے.
تو جب اس کے بعد پھر لڑکے نے مادرزاد نابینا اور اس طرح دوسرے بیماروں کا علاج کرنا بھی شروع کر دیا۔ بادشاہ کے پاس ایک دوست تھا کہ جو نابینا تھا، تو اس نے جب لڑکے کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اس طرح شفا دیتا ہے، ٹھیک کر دیتا ہے، تو اس نے لڑکے سے کہا کہ مجھے بھی شفا دے دو۔ تو لڑکے نے کہا کہ بھئی میں تو شفا نہیں دیتا، شفا تو میرا اللہ دیتا ہے، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ تو لڑکے نے دعا کی، وہ جو نابینا جو تھا وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ تو بادشاہ کو جب یہ بات پتہ چلی کہ وہ نابینا ٹھیک ہو گیا ہے، تو بادشاہ نے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ آج تمہارا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ تم نے ایک نابینا کو ٹھیک کر دیا۔ تو لڑکے نے کہا کہ میں نے جادو سے نہیں، بلکہ میرے اللہ نے جو اس کو شفا دی ہے، جو میرا بھی اللہ ہے تمہارا بھی اللہ ہے۔ تو بادشاہ یہ سن کر غصے میں آ گیا، اور اس نے اپنے ملازموں سے کہا کہ اسے کسی پہاڑی پر لے جاؤ، اور اگر یہ اپنے مذہب سے نہ پھرے تو اسے نیچے گرا دینا۔ تو وہ لڑکے کو لے گئے، تو لڑکے نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ ان دشمنوں کے مقابلے میں تو کافی ہو جا۔ تو پہاڑی پر زلزلہ آیا، جتنے بھی وہ دشمن تھے سارے کے سارے نیچے گر گئے، اور لڑکا صحیح سلامت واپس آ گیا۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اسے لے جاؤ، سمندر میں لے جاؤ اور کشتی میں اسے سوار کرو، اور اگر یہ اپنے مذہب سے واپس نہ آئے تو پھر اسے سمندر میں گرا دینا۔ وہاں پر بھی لڑکے نے اللہ سے دعا کی، تو جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے جو ہے وہ سمندر میں ڈوب کر مر گئے۔ اس کے بعد پھر بادشاہ نے یہ کہا کہ یہ لڑکا تو ماننے والا نہیں، لہٰذا اسے تیر سے جو ہے ہلاک کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تم مجھے ہلاک کرنا چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم کہو بسم اللہ، یا اللہ کے نام کے ساتھ جو اس لڑکے کا رب ہے، اس کے بعد تیر چلانا، میں مر جاؤں گا۔ تو بادشاہ نے اسی طرح کیا، اللہ کا نام لیا، اور وہ لڑکا جو شہید ہو گیا۔ اس کے بعد جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے سب نے اسلام قبول کر لیا، سب مسلمان ہو گئے۔ تو بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے ہیں، تو اس نے جو ہے خندقیں کھدوائیں اور لکڑیوں سے آگ جو ہے وہ جلائی، اور پھر لوگوں کو اس میں جو پھینکنا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک عورت کہ جو چھلانگ لگانے سے ڈر رہی تھی، تو اس نے گود میں ننھا بچہ اٹھایا ہوا تھا، تو ننھے بچے نے کہا کہ اے اماں ڈرنے کی بات ضرورت نہیں، تو حق پر ہے، تو ثابت قدم رہے۔ تو بچہ اس وقت بولا جب بچہ بولتا نہیں۔ تو یہاں پر آیت کریمہ میں جو آئے کہ قتل اصحاب الاخدود، کہ مارے گئے خندقوں والے ان پر اللہ کی مار ہو، تو وہ خندق والوں سے مراد یہ لوگ ہیں، بادشاہ اور اس کے ساتھی، اور اس کے مقابلے میں وہ ولی اللہ اور وہ لوگ جو مومنین تھے یعنی اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ درس سننے کے بعد، تلاوت سننے کے بعد اسے آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔